الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نماز کو پڑھنے کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے. نماز قائم کر یعنی کامل طریقے سے ادا کر، کچھ کمی مت رکھ اس کو، اور اس کا مقصد مجھے یاد کرنا ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نماز میں تو مجھ کو یاد کر، یعنی میرا دھیان جما، میری تعریف کرنا، میری پاکی بیان کرنا، میرے جو ہے مجھ سے ہدایت مانگنا، تو یہ سب دل سے ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں صرف زبان چلے اور دل اس میں شریک نہ ہو تو یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں کہلائے گا. یاد کرنا دل سے ہوتا ہے. اس سلسلے میں یہ چھوٹی جو کتاب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، دل کی اصلاح کا آسان نسخہ، اس میں ایک عنوان ہے نماز میں دل لگانے کا طریقہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں وسوسے آتے ہیں، نماز میں ادھر ادھر توجہ وہ چلی جاتی ہے. تو یہ ایک عام بیماری ہے اس زمانے کی. اس کے سلسلے میں اس میں جو بات لکھی ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نماز میں دل لگانے کا آسان طریقہ اس میں بتایا ہے، کیونکہ پوری کتاب کا عنوان ہے آسان نسخہ، دل کی اصلاح کا آسان نسخہ. تو جو بھی باتیں ہوگی وہ آسانی ہوگی، چاہے دل کی اصلاح ہو یا نماز کو دل لگا کر پڑھنے کا طریقہ ہو. تو اس میں لکھا ہے کہ اتنی بات اچھی طرح یاد رکھو کہ نماز میں جو تم پڑھتے ہو یا جو کچھ کرتے ہو، جیسے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ عمل ہے. اور زبان سے جو کچھ پڑھتے ہو، یہ دونوں چیزیں بغیر ارادے کے نہیں کرنا ہے. ارادہ کر کے ہر لفظ کو زبان سے نکالنا ہے اور ہر رکن میں جانا ہے سنت کے مطابق. تو اس میں ارادہ کرنا ہے. معلوم ہے کہ نماز کا طریقہ یہ ہے پہلے سے، اس لیے جو ہے کرتے چلے جانا اور دماغ کسی اور جگہ حاضر ہو، ایسا نہیں کرنا ہے. زبان سے جو کچھ پڑھنے کا ہے وہ زبان چلتی رہے اور دماغ کہیں اور ہو، ایسا نہیں کرنا ہے. بلکہ اس میں دھیان جمانے کے لیے جو پڑھو اس کے لیے ارادہ کر کے پڑھو. اس میں تھوڑی دیر لگے گی، اطمینان سے پڑھنے میں دیر لگے گی، لیکن کچھ دن تک دیر لگے گی. اس کے بعد میں پھر اس کی عادت ہو جائے گی، مشق ہو جائے گی، پھر دیر بھی نہیں لگے گی. تو کوئی بھی کام نماز میں جو کرنے کا ہے یا پڑھنے کا ہے وہ ارادے کے ساتھ ہونا چاہیے. سوچ سوچ کر کے پڑھنا چاہیے کہ اب مجھے یہ پڑھنا ہے، اب میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں. مثلا اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھ لیے سنت کے مطابق، تو اب مجھے سبحانک اللہ پڑھنا ہے، ایسا دھیان رکھو. اب مجھے وبحمدک پڑھنا ہے. اب اس کے بعد مجھے وتبارک اسمک پڑھنا ہے، آگے وتعالی جدک پڑھنا ہے. تو ایک ایک جو زبان سے نکالو اس کے اوپر دھیان رکھنے کی کوشش کرو. جتنی دیر تک تم دھیان رکھ سکتے ہو اتنی دیر تک دھیان لگا کر کے پڑھو. اگر اپنی عادت کے مطابق کبھی تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر بھٹک جاوے دھیان، تو جب یاد آ جائے تو میں کہاں چلا گیا، تو پھر پکڑ کے لے آؤ آگے جو پڑھنا ہے اس کے اندر اپنے
جو ہے دھیان کو جو ہے شامل کر لو اور اس کو اس میں رکھنے کی کوشش کرو. جتنی دیر رہے اتنی دیر رکھو. پھر کبھی ادھر ادھر بھاگ جاوے تو پھر پکڑ کے لے آؤ اپنے دھیان کو, اور آگے کا جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر دھیان کو شامل کر لو. جتنا ادھر ادھر بھٹکنے میں چلا گیا اس کی اب فکر مت کرو. اگر اس کی فکر کرنے جاؤ گے تو پھر کچھ اور ایسا بغیر دھیان کی نکل جائے گا. اب آگے جو پڑھنا ہے اس میں اپنے دھیان کو جما دو. تو ہر لفظ پر یوں سوچو کہ میں اب سبحانک اللہم پڑھ رہا ہوں, پھر سوچو کہ اب میں وبحمدک کہہ رہا ہوں, پھر دھیان کرو کہ میں اب وتبارک اسمک منہ سے نکال رہا ہوں. پھر اسی طرح سے اعوذ باللہ, بسم اللہ اور سورہ فاتحہ, الحمد شریف. تو جہاں پر بھی جو دھیان کہیں بھٹک جاوے تو آگے جب یاد آ جاوے تو اس پہ دھیان کو جمانا ہے اور کوشش کرنی ہے جتنی دیر تک بھی دھیان نماز میں رہے اس کی پوری کوشش کرنی ہے. جب رکوع میں جانا ہو تو ہر مرتبہ سبحان ربی العظیم اطمینان سے پڑھو اور اس کے اوپر دھیان جماؤ کہ میں میرے رب کا نام لے رہا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے اور اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. اب یہ 3 مرتبہ کم سے کم ہم پڑھیں گے تو دھیان اس میں جمانے کی کوشش کریں گے تو آسانی سے دھیان جم جائے گا. تکرار کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ذرا دھیان رکھو اس کی طرف. تو اسی طرح سوچ سوچ کر کے جب پڑھیں گے تو ساری نماز میں اکثر حصے میں ہمارا دھیان رہے گا اور اس کی عادت ڈالیں گے تو وہ عادت بڑھتی جائے گی اور اس میں ترقی ہوتی جائے گی. جب یہ نعمت مل جائے جس درجے میں بھی تو اس کو ضائع نہیں کرنا ہے, اس کو باقی رکھنا ہے, اس کے اوپر دوام رہے اس کی خاص فکر کرنی ہے. کچھ دن تک جو ہے محنت کرنے سے ایک نعمت حاصل ہوئی, نماز میں دل دھیان رکھنے کی توجہ ہوئی, مشق ہوئی, تو اب اس کے بعد میں شیطان کیا کرے گا, آہستہ آہستہ ریورس گاڑی پیچھے لے جائے گا اور پیچھے کی طرف پہلے جیسے تھے اسی طرف لے جائے گا. کیونکہ اس کی شیطان کی نظر اس پر رہتی ہے کہ یہ نماز میں بھٹک جاوے, دوسری طرف چلا جاوے, یہی اس کی پوری کوشش ہوتی ہے. اچھے اچھوں کو بھی پچھاڑ دیتا ہے, اس لیے ہمیں جو ہے اس کے سامنے مقابلہ کرنا ہے اور پھر نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے میرے رب آپ مجھ کو اچھی طرح سے نماز پڑھنے والا بنا دیجئے, کامل طریقے سے نماز پڑھنے والا مجھ کو بنا دیجئے. اپنے لیے دعا کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, خلیل اللہ ہونے کے باوجود نماز کے بارے میں اپنے امت کے لیے نہیں یا اپنے ماں باپ کے لیے نہیں, اپنے لیے پہلے یہ دعا کر رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, پھر آگے ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی ایسی اچھی کامل نماز پڑھنے والا بنا دیجئے. آپ بنائیے, آپ مجھے بھی بنائیے اور ان کو بھی بنائیے. واہ رے واہ, کیسی دعا ہے, جامع دعا ہے. یہ دعا ہر نماز سے پہلے دھیان سے مانگ لو, مقبول دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے رکھی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے نماز میں دھیان رکھنے کے لیے اللہ سے مانگ کر کے اور پھر جو ہے ارادہ پکا کر کے دھیان جمع کر کے مجھے نماز پڑھو. پوری نماز اسی طرح سے آپ پڑھو گے تو کیا ہوگا, انشاءاللہ نماز میں دوسری طرف پھر دھیان بہت کم جائے گا, زیادہ تر نماز ہی میں رہنے لگے گا اور ترقی کرو گے تو پوری نماز میں بھی رہے گا. پھر تھوڑے دنوں میں, یا کیا کہتے ہیں, تھوڑے زیادہ دن نہیں, تھوڑے دنوں میں آسانی سے جی لگنے لگے گا اور نماز میں پھر مزہ بھی آئے گا. مزہ مقصود نہیں ہے لیکن نماز میں آدمی کا دل لگے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ واقعی صلاۃ لذکری پر عمل ہے کہ مجھ کو یاد کرنے کے لیے نماز کو تمہیں کامل طریقے سے پڑھنا ہے. یہ ایک مضمون پورا ہو گیا. اب دوسرا مضمون یہ ہے
بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، تو اس کا بھی لکھا ہے طریقہ، قرآن مجید پڑھنے میں دل لگانے کا طریقہ، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب اس کے بارے میں ایک قاعدہ پہلے بتاتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے یوں کہے کہ ہم کو تھوڑا قرآن سناؤ، دیکھے کیسا پڑھتے ہو، دیکھے کیسا پڑھتے ہو، ایسا اگر کوئی کہے گا تو اس وقت جہاں تک ہو سکتا ہے خوب بنا کر، سوار کر، سنبھال کر پڑھتے ہو کہ نہیں ایسے موقع پر؟ اب یوں کیا کرو کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے دل میں یہ سوچ لیا کرو، قرآن پڑھنا شروع کرنے سے پہلے ابھی بند رہو اور دل میں یہ سوچ لیا کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمائش کی ہے کہ ہم کو قرآن سناؤ، دیکھو کیسا پڑھتے ہو تم، اللہ تعالیٰ نے گویا ہم سے ایسا فرمایا ہے، ایسا سوچ لو اور یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سن رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہم پڑھیں گے قرآن تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر سنتے ہیں۔ اور یہ بھی خیال کرو کہ جب آدمی کے کہنے سے بنا سوار کر کے پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے جو پڑھیں گے اس کو بھی خوب سنبھال کر پڑھنا چاہیے، ایسا سوچ لو۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے سے ہمیں پڑھنا ہے تو کتنا سنبھال کر کے تجوید کے مطابق اچھی طرح سے صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے اور صاف آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہ سب باتیں جب سوچ لو اب پڑھنا شروع کرو، اب قرآن کو کھولو اور جب تک پڑھتے رہو یہی باتیں خیال میں دماغ میں رکھو کہ میرا اللہ میرا قرآن پڑھنا سن رہا ہے، مجھے اچھی طرح سے سنانا ہے میرے رب کو، ان کو پسند آ جائے اس طرح سے۔ اور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے، یعنی دماغ ادھر ادھر دوسری طرف بھٹکنے لگے، تو بھٹکنے کی عادت تو ہم لوگوں کی ہے ہی، تو وہ تو ہوگا ہی۔ تو جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے، یعنی دھیان ادھر ادھر بھٹکنے لگے یا دل ادھر ادھر بٹنے لگے، تو تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا بند کر دو۔ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پڑھنا بند کرو، پھر انہی باتوں کو سوچنے کو جو اوپر بتائی تھی اسی طرح سے سوچنے کو پھر تازہ کر لو۔ کہ کوئی انسان اگر مجھے کہے تو میں کیسا بنا کر کے سوار کے جو ہے جلسے میں مجھے پڑھنا ہو تو میں کیسا جو ہے کس طرح سے پڑھوں گا، اور انعام ملنے میں یا شاباشی ملنے کے لیے، اور اسی طرح جہری نماز میں کیسے اہتمام کے ساتھ پڑھاتا ہوں، تو سری نماز میں بھی وہ بھی نماز ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں میری قرات کو، تو مجھے سری نماز میں اور جہری نماز میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو اس طرح سے سوچے گا تو سری نماز میں بھی اسی طرح صحیح کے تجوید کے ساتھ پڑھے گا اور اطمینان سے پڑھے گا۔ کہتے تازہ کر لو، اس سوچنے کو پھر تازہ کر لو، انشاءاللہ اس طریقے سے صحیح اور صاف بھی پڑھا جائے گا۔ دو لفظ ہے، صحیح بھی پڑھا جائے گا اور صاف بھی پڑھا جائے گا، اور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ ایک مدت تک، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، ایک مدت تک اسی طرح پڑھتے رہو گے تو پھر آسانی کے ساتھ دل لگنے لگے گا۔ اس کی مشق کرنی پڑے گی، ایک مدت تک اس طرح سے کرتے رہو گے تو پھر آسانی کے ساتھ میں دماغ دھیان جو ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کی طرف کہ میرا رب سن رہا ہے، ایسا اس کی مشق ہو جائے گی، پریکٹس ہو جائے گی، پھر اس کے بعد زیادہ آپ کو اس میں وقت بھی نہیں لگے گا اور پڑھتے چلے جاؤ گے، لیکن ایک مدت تک اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ یہ دو باتیں ہوئی اس کتاب میں سے، جو باقی تھی وہ ہم نے آپ کو سنا دی۔ اب ایک تیسری بات بھی بتانی ہے، اس کے لیے کتاب لایا ہوں، اس کے بعد موقع ہوگا تو اس میں جو 3 دعائیں میں نے لکھی ہے، مسنون دعائیں،
وہ اس کا بھی ترجمہ کر لوں گا، اور اس کا جو ہے بہت مفید ہے۔ پوری کتاب میں جو کچھ بیان کیا ہے، اخلاق کا بیان، دل کی اصلاح کا بیان، وہ سب کے لیے جو ہے وہ تین دعائیں بہت مفید ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ ایک عام بیماری جو اس زمانے کی ہے وہ ہے بد نظری کی بیماری، یعنی کسی پرائی عورت کو بری نظر سے دیکھنا، لذت لینے کے لیے دیکھنا، یا جو ہے موبائل میں ایسا فوٹو نکال کر کے دیکھنا جو آنکھوں کا زنا، حدیث میں اس کو کہا گیا ہے العینان تزنیان، یہ دونوں آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، وَالزِّنَاهُمَا النَّظْرُ، اور ان دونوں کا زنا بری نظر ڈالنا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے بد نظری کرنے والے پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایسا آدمی دور ہو جاتا ہے۔ بتاؤ یہ کتنی بھاری بد دعا ہے، اگر خبر ہے تو بھی کتنی بھاری خبر ہے، اور اگر بد دعا ہے تو یہ بد دعا بھی کتنی بھاری ہے۔ تو اس کا علاج اس کتاب میں سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس بد نظری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ اگر بیماری کسی کو ہو تو، اور پرانی بیماری ہو، تو اس کے لیے ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ ہمت کہتے ہیں پکا ارادہ کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ بدنظری مجھے نہیں کرنی ہے، چاہے دل سے کیسا ہی تقاضا ہو، کیسا ہی موبائل کے ذریعے سے ایسی جو ہے بدنظری کی لت پڑی ہوئی ہو، لیکن پکا ارادہ جب آدمی کر لیتا ہے تو اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہمت میں کچا نہیں ہونا چاہیے، اس بیماری کا علاج ہمت ہے، یہ عنوان ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے لیے کوئی عمل بتاؤ، بھئی عمل یہی ہے، ہمت سے کام لو۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نماز میں وسوسے آتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کے اوپر دھیان مت دو، عدم التفات، اس کے اوپر توجہ مت دو۔ وہ شیطان لاتا ہے وسوسے، تم اس کے اوپر توجہ دو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، کیوں اس کی طرف توجہ دیتے ہو؟ تم اپنی نماز کے اوپر دھیان رکھو تو وسوسے تمہارے ادھر ادھر چلے جائیں گے، تم اس میں مشغول مت ہو جاؤ۔ تو بہرحال یہ اس بیماری کا علاج، اب آگے ایک عنوان ہے، کسی عادت کے چھوڑنے پر تکلیف تو ہوگی۔ کوئی بری عادت آدمی کو، غیبت کی عادت ہے، یا غصے کی عادت ہے، یا بد نظری کی عادت ہے، تو عادت جو پہلے سے پڑی ہوئی ہے، بار بار وہ عادت پکی ہو گئی ہے، تو اس کو چھوڑنے میں تکلیف تو ہوگی، نفس کے اوپر آرے چلیں گے، نفس جو ہے کے اوپر بہت زور پڑے گا، لیکن آپ کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، تو ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے لیے پکا ارادہ رکھنا پڑے گا۔ اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہماری عادت اتنی پکی ہو گئی ہے اس گناہ کی کہ وہ چھوٹتی نہیں ہے، ہمارے اندر ہماری ہمت، ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن قابو میں نہیں آتی۔ تو اس کا جواب دیا ہے، ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ آپ نے جو مجھے بد نظری کا علاج بتایا ہے کہ آپ ہمت سے کام لو، تو اور یہ بتایا ہے کہ یہ ہمت آدمی کے اختیار میں ہے، لیکن میں تو تھک چکا ہوں، میری ہمت جو ہے کام ہی نہیں کرتی ہے۔
ہمت میں قوت نہیں ہے، میری ہمت کے اندر طاقت نہیں ہے، جواب دے دیتی ہے۔ میں کیسے ہی توبہ کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں، بچنے کا ارادہ پکا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، لیکن کامیابی نہیں ملتی، فیل ہو جاتی ہے میری ہمت، تو کیا کروں؟ تو حضرت نے جواب میں کیا فرمایا کہ تمہاری ہمت جو کمزور ہے وہ اس کے اندر طاقت بھی جو آئے گی وہ استعمال ہمت سے آئے گی۔ تم اپنی ہمت کو استعمال کرو گے، اس میں تکلیف تم کو ہوگی، لیکن وہ تکلیف کو برداشت کرو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہمت میں طاقت پیدا کریں گے۔ بار بار تم کو استعمال کرنا پڑے گا تو اس کے ذریعے سے تمہارے اندر ہمت طاقت والی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ ہمت کو بھی طاقتور کرنا ہے تو استعمال یعنی پکا ارادہ کر کے کر ڈالو، جو جس سے بچنا ہے بچ جاؤ۔ بعض مرتبہ بہت آسان چیز ہوتی ہے، دوسروں کے لیے وہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ جو بچنے کی جنہوں نے مشق کر لی ہے بد نظری سے، ان کے لیے بچنا بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے عادت جو بچنے کی کر دی تو اب ان کے لیے ہمت کا استعمال کرنا آسان ہو گیا۔ لیکن جو ہمت ابھی نہیں کر رہا ہے، ہمت اس کی پست ہے، تو اس کو جو ہمت میں قوت آئے گی وہ بھی استعمال ہمت ہی سے آئے گی، قوت بھی استعمال ہی سے پیدا ہوگی۔ یہ حضرت کے الفاظ ہے، اور اس کی تائید کس سے ہوتی ہے؟ حدیث سے ہوتی ہے۔ من استعف یعفہ اللہ، اس کا ترجمہ جو آدمی پاک دامنی حاصل کرنا چاہے گا، اس طلب ہوگی اس کے اندر کہ میں پاک دامن رہوں، بد نظری سے پاک رہوں یا بدکاری سے پاک رہوں، تو اس کے اندر چاہت ہوگی، قصد ہوگا، اس کے اندر ارادہ ہوگا، ہمت ہوگی، تو یعفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن اپنے اندر طلب ہونی چاہیے سچی۔ من استعف یعفہ اللہ، جو آدمی پاک دامن رہنا چاہتا ہوگا اور کوشش کرے گا، جب چاہت ہوگی تو کوشش بھی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آ جائے گی۔ یعفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامن بنا ڈالیں گے۔ یعفہ اللہ، اس کا ترجمہ یہاں کیا ہے؟ جو عفت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عفیف بنا ہی دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حدیث شریف جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی پڑے گی، اے اللہ مجھے ہمت عطا فرمائیے، میری ہمت کمزور ہے، اس کے اندر طاقت عطا فرمائیے، یہ دعا بھی کرنی پڑے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، لیکن جو ہے زلیخا اور اس کی جو بلائی ہوئی عورتیں جو ان کو ترغیب دے رہی تھی کہ تمہیں اپنے آقا کی بات ماننی چاہیے، یہ زلیخا تمہاری آقا ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، ایسی وہ ترغیب دے رہی تھی، تو جو ہے حضرت زلیخا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اے اللہ آپ ان عورتوں کے مکر کو، ان عورتوں کی چال کو مجھ سے نہیں ہٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے ہٹائیے ان کی چال کو، یہ گناہ کی طرف جو بلا رہی ہے ان کی یہ چال کو مجھ سے آپ دور کر دیجئے، ہٹا دیجئے، یعنی مجھے ہمت دیجئے اس سے میں بچ سکوں۔ اگر آپ مجھے نہیں جو ہے اس سے نہیں ہٹائیں گے، ان کے مکر کو مجھ سے نہیں ہٹائیں گے، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ میں جو ہے اپنی ہمت آپ سے مانگتا ہوں، اصب الیہن واکن من الجاہلین، اور میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔
معلوم ہے کہ انبیاء کو بھی مانگنی پڑی اللہ تعالیٰ سے دعا ایسے حالات میں. تو ہمیں بھی گناہوں کے ماحول میں جب ہمیں خطرہ ہو کہ ہم گناہ میں پھنس جائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی پڑے گی, ہمت مانگنی پڑے گی. اور یہ دو کام بتائے میں نے. پہلے خود اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمت رکھی ہے, طاقت رکھی ہے ارادے کی, وہ بہت مضبوط طاقت ہے. اس کے ذریعے سے آپ کو کام لینا پڑے گا, اور اس کے ذریعے سے آپ کام لینے میں چاہے کیسی تکلیف ہو اس کو برداشت کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ سے بھی مانگنا پڑے گا کہ اللہ میری ہمت کو مضبوطی عطا فرما دیجیے, قوت عطا فرما دیجیے, تاکہ میں اس گناہ سے بچ ہی جاؤں. یہ دو کام کرنے پڑیں گے. استعمال ہمت یہ اپنا کام ہے, اپنے اختیار میں ہے, اور دعا کرنا یہ بھی اپنے اختیار میں ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا. یہ تھوڑی سی بات میں نے بد نظری سے بچنے کا علاج بتانے کے طور پر بتائی. اور اس میں بعض لوگوں کو میں نے ابھی بتایا کہ جن کو اس گناہ کے چھوڑنے کی عادت ہو گئی ہے تو ان کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے, اور جن کو چھوڑنے کی عادت نہیں بلکہ کرنے کی عادت ہے, اس گناہ کو کرنے کی عادت, اور بار بار وہ گناہ کیا ہے, بار بار کرنے کی وجہ سے پکا ہو گیا ہے, وہ گناہ کی عادت پکی ہو گئی ہے, تو اس کو چھوڑنے میں بھی بہت زیادہ پکی ہمت کی ضرورت پڑے گی, اور بہت زیادہ تکلیف آئے گی, آرے چلیں گے دل پر, لیکن اس کو برداشت کرنا پڑے گا. جب تک برداشت نہیں کرو گے وہاں تک تمہاری ہمت میں بھی قوت نہیں آئے گی. ہمت میں قوت کب آئے گی, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پہلے تم ایک قدم رکھو کہ مجھے کچھ بھی ہو جائے نہیں کرنا ہے گناہ, یہ نہیں کرنا ہے, مجھے غصہ نہیں کرنا ہے, مجھے جو ہے کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا ہے. تو جو بھی بری عادت اپنے اندر جو ہو تو اس کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ ہمت سے کام لینا پڑے گا, اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی بھی پڑے گی. یہ دو کام کرنے میں. اب میں چاہتا ہوں وہ دعائیں بھی آپ کو بتا دوں. یہ کتاب جو ہے چھوٹی سی ہے لیکن ساری خانقاہ کا خلاصہ ہے. خانقاہ کا جو مقصد ہے خانقاہ میں آنے کا, اس پورے خانقاہ کے مقصد کا خلاصہ ہے. اور پورے رمضان میں اس وقت کی جو مجلس ہو رہی ہے اس میں اسی کتاب کے مضامین کو ہی میں نے آسان کر کے اور وضاحت کے ساتھ میں سنایا ہے. تو اب یہ دل کی اصلاح میں آسانی کیسے پیدا ہو, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑتی ہے. 3 دعائیں اس میں نے نقل کی ہے, یہ بہشتی زیور میں نہیں ہے, میں نے اس میں بڑھائی ہے, اور مسنون دعائیں ہیں تینوں. تو ان تینوں دعاؤں کو آپ ترجمے کے ساتھ سن لو اور دماغ میں بٹھا لو. پہلی دعا ہے اللہم آت نفسی تقواہا, اے اللہ آپ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا فرمائیے. تقویٰ کے معنی گناہوں سے بچنا. میرے نفس میں جو گناہوں کی لت پڑی ہوئی ہے تو اب میں گناہوں سے بچوں, میرا نفس پرہیزگار بن جاوے, یہ دولت مجھے عطا فرمائیے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا, اور میرے نفس کو آپ گندگیوں سے پاک کر دیجئے, آپ بہترین اس کو پاک کرنے والے ہیں, آپ اس کو بہترین پاک کر دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پاک کر دیجئے. کون کہہ رہے؟ ہمارے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ اللہ آپ پاک کر دیجئے ہمارے نفس کو گناہ گندگیوں سے. انت ولیہا و مولاہا. اب یہاں آ کر دعا پوری ہوتی ہے. یہ پہلی دعا, آپ ہی اس ہمارے نفس کے مالک ہے, کام بنانے والے ہیں. ولی کے معنی کارساز. میرے نفس کا کام آپ ہی بنائیں گے. اس کے اندر کی گندگیوں کو دور کرنا یہ کام ہے میرے نفس کا, وہ کام آپ ہی کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا, اور اس کے آقا بھی آپ ہے. میں صاحب نفس تو ہوں, نفس والا تو ہوں,
لیکن آقا تو آپ ہے، اس کے آقا اور اس کے جو ہے اس کا کام بنانے والے تو آپ ہیں. تو آپ سے میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے نفس کو پاک کر دیجئے تمام گندگیوں سے، آپ کے لائق اس کو بنا دیجئے. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب ہمارے پردادا فرماتے تھے اس دعا کو پڑھ کر کے، اے اللہ اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ ولی نفس ہے اور آپ مولا نفس ہے، تو آپ کے بھی تو کوئی آپ کو بھی تو کچھ اس میں ہے، ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. ہم تو نفس والے، ہمارے پاس نفس ہے، ہم نفس والے ہیں، باقی اس کے آقا تو آپ ہیں اور اس کے مولا تو آپ ہیں. کیسے جو ہے عاشقانہ انداز میں کہتے تھے. ہمارے حضرت نے ان کی بات کو نقل کی عاشقانہ انداز میں. ایک دعا تو یہ ہے، اس کو یاد کر لینا. دیکھو اس کے اندر یہ تمام جو چیزیں بتائی ہے رضائل، ان رضائل سے پاک ہمارا نفس ہو، اس کو اللہ سے کس طرح سے مانگنا چاہیے مسنون الفاظ میں، مقبول الفاظ میں، وہ اس دعا میں سب کچھ آ گیا. دوسری دعا ہے اللہم اجعلنی اخشاک، اے اللہ آپ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ سے ڈرتا رہوں، ایسا ڈرتا رہوں گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھے تو کیسا ڈرے گا؟ تو دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، اس لیے گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح سے مجھے آپ کا ڈر میرے دل میں ہر وقت رہے. کانی اراک ابداً، ہر وقت میں گویا آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیفیت میرے اندر رہے. اس کی بنا پر میں جو ہے اللہ آپ کی نافرمانی سے بچوں. ایسی خشیت مجھے عطا فرمائیے گویا کہ میں آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں. کانی اراک ابداً، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابداً حتی القاک. غایت آئی، کب تک یہ حالت میری رکھیے؟ یہاں تک کہ میں آپ سے آ ملوں. موت تک مجھے ایسی حالت میں رکھیے کہ آپ کو ہر وقت میں گویا دیکھ رہا ہوں اور اس کی وجہ سے آپ سے ڈر رہا ہوں. بتاؤ کوئی گناہ ہوگا؟ آگے وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، اور مجھے نیک وقت بنا دیجئے آپ کا تقوی دے کر کے، آپ کا ڈر دے کر کے، آپ کا ڈر میرے دل میں رکھ کر کے آپ کی نافرمانی سے میں بچوں تاکہ میں سعادت مند بن جاؤں. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، نیک وقت کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. تو وہ میں بننا چاہتا ہوں. کس طرح سے؟ آپ کا تقوی حاصل کر کے. وَأَسْعِدْنِي، اور آپ مجھ کو نیک وقت بنا دیجئے آپ کا تقوی دے کر کے. وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اور آپ مجھ کو بدبخت نہ بنائیے آپ کی نافرمانی کے ذریعے سے. میں آپ کی نافرمانی کر کے میں بدبخت مجھے نہ بنا ڈالیے. آپ کی نافرمانی کروں گا تو میں بدبخت ہو جاؤں گا، دوزخ کا مستحق ہو جاؤں گا. یہ دعا پوری ہوئی. اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا حتی القاک واسعدنی بتقواک ولا تشقنی بمعصیتک. دیکھو اس کا بھی پوری کتاب سے تعلق ہے کہ نہیں. اور تیسری دعا ہے، اب یہ آسانی کے لیے یہ کام، یہ نفس کی تزکیہ اور نفس کو کے رضائل ختم کر کے اچھے صفات لانے کے لیے آسانی کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو آسانی والی دعا یہ ہے اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر، اے اللہ احسان کر میرے ساتھ سہل کر دینے میں ہر دشوار کے. اللہم الطف کے معنی اے اللہ احسان کر، بھی میرے ساتھ، اے اللہ میرے ساتھ آپ لطف کا معاملہ، احسان کا معاملہ کیجئے. کس کام میں؟ ہر مشکل کام کو آسان کرنے میں. جو میرے لیے مشکل ہے آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، میرے لیے مشکل ہے، اس کو آسان کر کے آپ میرے ساتھ احسان فرمائیے. اس لیے کہ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ، اس لیے کہ ہر دشوار کام آپ کے لیے تو آسان ہے، آپ کے لیے تو مشکل ہے نہیں، میرے لیے مشکل ہے. فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ عَلَيْكَ يَسِيرٌ. بتاؤ
کیسی بہترین دعا ہے. ہر مشکل کو آسان اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. کیسی بری عادت ہو اس کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کو دل سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی عطا کر دیں گے. وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہ دعا پوری ہوئی یہاں پر. اس کا ترجمہ، میں آپ سے مانگتا ہوں آسانی. کیا مانگتا ہوں؟ آسانی اور معافی مانگتا ہوں، گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. آسانی مجھے دنیا میں بھی دیجیے اور آخرت میں بھی آسانی دیجیے، اور معافی دنیا میں بھی دے دیجیے اور آخرت میں بھی دے دینا. تو اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آسانی، ہر کام، ہر مشکل سے ہر مشکل میں آسانی بھی عطا فرمائیے، اور ہمیں معاف بھی کر دینا، گناہوں کو معاف کرنا یہ بہت بڑی ہماری ضرورت ہے. پوری دعا 2 مرتبہ پڑھتا ہوں. تیسری جو دعا ہے، اللہم الطف، اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر، عین کے ساتھ عسیر، فی تیسیر کل عسیر، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. یسیر اس میں یا کے ساتھ ہے، یسیر معنی آسان، اور وہ عسیر عین کے ساتھ ہے، اس کے معنی دشوار، مشکل. آگے الگ جملہ ہے، وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کیسی جامع دعائیں ہیں، دنیا اور آخرت دونوں آ گئی اس میں، دونوں میں آسانی، دونوں میں معافی. وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اس کا ترجمہ بھی اس میں کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کے پاس جو کتاب ہوگی دل کی اصلاح کا آسان نسخہ، اس میں یہ دعائیں لکھی ہوئی ہے. آپ اس کو دیکھ کر کے اس کو پکا یاد کر لینا، اس کا ترجمہ بھی ذہن میں جما لینا، اور یہ دعائیں مانگتے رہنا. ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ 1 مرتبہ بھی کم سے کم مانگیں گے تو بہت آسانیاں اور بہت زیادہ تقویٰ والی زندگی اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہوں سے بچنا آسان کر دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.